عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن فاحفظوهن واخبروا من وراءهن والله ما نقصت صدقة من مال عبد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات دین ہے. اس دین میں نہ تو فقط شہوت پرستی ہے، خواہشات کا منبع ہے، نہ اس قدر آزادی اور روشن خیالی ہے کہ انسان جس حد اور جس قدر چاہے اپنی من مرضیاں کر کے فضول خرچی، بے حیائی، عریانی اور اپنی من پسند چیزوں پہ لگا کے اڑا کے بیٹھ جائے. اور نہ ہی یہ دین اس قدر تنگ نظر ہے کہ اس نے انسان کو ایک بند کمرے میں بند کر کے اور اس کے اوپر
ایسے احکامات ٹھونس دیے ہیں کہ انسان اس پہ مجبور ہے، اس پہ پریشان ہے۔ جس طرح کے سابقہ ادیان میں لوگ یا تو بے راہ روی کا شکار ہو گئے، اور یا اس قدر انہوں نے اپنے اندر اللہ اللہ کو نافذ کیا کہ وہ حقوق العباد کو بالکل پس پشت ڈال کے پھرنے لگے۔ تو دین اسلام نے جس قدر حقوق اللہ کا خیال کیا ہے، اللہ کی عبادت انسانیت کو سمجھائی ہے، اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد، حسن معاشرہ کے جتنے بھی زاویے ہیں وہ مجھے اور آپ کو روز روشن کی طرح واضح کر کے سمجھا دیے۔ کہ جس طرح نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور اس کا خالص تعلق انسان کا اور اپنے رب کا ہے، بعین اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا تیسرا بنیادی رکن اور اسلام کی اہم ترین شاخ زکوٰۃ کو بھی مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے زکوٰۃ۔ یہ ہے چیز کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرض کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کل میدان حشر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج 1.25 میل کی مسافت پہ ہوگا، اچانک یہ زمین بندے کے پاؤں پکڑ لے گی، حرکت نہیں کرنے دے گی، ہلنے نہیں دے گی، ادھر سے آواز آئے گی حتی یسأل عن خمس، 5 تجھ سے سوال کیے جائیں گے، جب تک ان کا جواب نہیں دے دیتا اس وقت تک اس سے آگے تیرا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، زندگی 30 40 45 60 70 80 سالہ زندگی ملی، وہ کہاں گزار کے آیا ہے؟ عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کہاں روند کے آیا ہے؟ وعن مالہ من این اکتسب، یہ بتا تیرا ذریعہ معاش کیا تھا، تو نے مال کہاں سے حاصل کیا تھا؟ تیرے پاس جو مال آیا اس کے ذرائع حرام تو نہیں تھے؟ اب انسان سمجھتا ہے میں نے دن رات محنت کی ہے، مال میرا ہے، مرضی میری چلے گی، نہیں۔ وَفِيمَا أَنفَقْتَهُ، بتا تو نے اس مال کو خرچ کس کس جگہ پہ کیا؟ کیوں؟ یہ تو شریعت کا حکم ہے حلال ذرائع سے کماؤ، جب حلال ذرائع سے میں نے کما لیا تو اب میرا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ مال انسان کا نہیں ہے،
بے شک یہ اربوں خربوں کا مالک ہے، یہ اس کا نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ مال تمہارا نہیں، مال اللہ، اللہ کا مال ہے۔ الَّذِي آتَاكُمْ، وہ اللہ نے صرف تمہیں عطا کیا ہے، دیا ہوا۔ اگر اب بھی مسئلہ نہیں سمجھ آیا، جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا تو اس سے پہلے فرشتوں سے ایک سوال کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین کے اندر ایک خلیفہ اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اب خلیفہ اور نائب کے کئی ایک معنی ہیں جو کہ مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ میری نیابت کرے گا۔ اب انسان پہ جتنے اعمال فرض ہیں، مسنون ہیں، مستحب ہیں، آپ غور کریں، سب کا تعلق انسان کے اپنے ساتھ ہے۔ نماز ہے، یہ انسان کا اپنا ایک عمل ہے۔ روزہ ہے، بھوک پیاس میں رہنا، یہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ حج ہے، دوڑ اور اس میں سعی کرنا، بیت اللہ اور میدانوں میں جانا، یہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ انسان اپنے رب کا نائب اور خلیفہ کس مقصد پہ، کس مقام پہ بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا جواب سورۃ حدید میں دیا ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، اے انسان، میں رب نے تجھے مال کے اندر اپنا خلیفہ بنایا ہے، مال میں رب کا ہے، تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ وَأَنفِقُوا، اللہ کا مال سمجھ کے، اللہ کی نیابت لیتے ہوئے تیرا حق ہے کہ چل اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، کیونکہ تو رب کا خلیفہ ہے۔ مال انسان کا نہیں، مال اللہ کا ہے۔ میرے رب نے یہ لوگوں کو عطا اس لیے کیا تاکہ اس کے جنت میں درجات بلند ہو سکے، تاکہ اس میں نوع انسانیت کے لیے محبت پیار کے جو احساسات ہیں وہ اجاگر ہو سکے۔ لیکن انسان کس قدر غفلت کا شکار ہوا کہ اس کو اپنا سمجھ کے بیٹھ گیا اور شریعت کے جتنے تقاضے تھے، احکامات تھے، ان کو پسے پشت ڈال دیا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ یہ اللہ نے مال دے کر مجھے اور آپ کو اعزاز دیا ہے، اللہ کا یہ فضل ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی مہارت نہیں ہے، میری کوئی ذہانت اور فطانت نہیں ہے، اس میں فقط اور خالص میرے رب کا فضل ہے، جس نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے کہ یہ مال میرا ہے، میں تجھے عطا کرتا ہوں، میرے بندوں کو اندر اس کو تقسیم کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زکوٰۃ کے کئی ایک فضائل و مناقب موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو مجموعی طور پہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس قدر آپ کا معاش مضبوط ہوگا، آپ اس قدر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ بات بعید نہیں ہے کہ یہ جو فقیری ہے، محتاجگی ہے، تنگ دستی ہے، یہ انسان کی فقیری انسان کو ایمان سے کفر کے اندر تبدیل کر کے رکھے۔ اور آپ نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک شخص یصبح مؤمنا و یمسی کافرا،
صبح کے وقت تو مومن ہوگا، جذبہ ایمان سے سرشار ہوگا، شام کے وقت یہ آدمی کفر کی حالت میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس معاشرے کے جو مالدار لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ گمانڈ اور گمان آ گیا کہ یہ مال میرا ہے، میں چاہوں تو کسی کو دوں، چاہوں تو نہ دوں، یہ تو میری مرضی چلے گی۔ تو اس کا ذمہ دار اس معاشرے کا صاحب ثروت شخص ہے کہ اگر کوئی شخص غربت، فقیری، مفلسی اور محتاجگی کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کفر کی حالت میں کھڑا ہو گیا، یہ خود بھی قابل گرفت ہے کہ اس نے آزمائش پہ صبر کیوں نہیں کیا، لیکن اس کا ہمسایہ اور پڑوسی بھی قابل گرفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس جگہ یہ شخص کھڑا ہوگا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے میں بھوکا تھا، بتا تجھے میں نے مال دیا، تو نے وہ مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ بندہ اللہ کے سامنے کہے گا یا رب تو تو خالق ہے، مالک ہے، تیرا بھوک اور پیاس سے کیا تعلق؟ اور اے اللہ یہ کب صدا آئی تھی کہ اللہ بھوکا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتہ نہیں، تیرے محلے میں، تیرے پڑوس میں، تیرے گرد و نواح میں لوگ بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے اور تو اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا، اگر تو ان کو کھانا کھلا دیتا میں رب کو تو ان کے پاس پا لیتا۔ یہ مال ہمارا نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے اس کو خرچ کرنے کے طریقے سلیقے اپنے بندوں کو سمجھا دیے ہیں، اور جو لوگ اپنا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ معاشرے میں برائیوں کا سبب بنتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے یہ کفل والا واقعہ۔ اب جب یہ عورت اس زمانے کے بدکار گناہگار آدمی کے پاس آئی تھی تو اس نے آ کے کیا کہا تھا؟ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اپنے رب کی کبھی جان بوجھ کے کوئی نافرمانی نہیں کی، لیکن آج اپنی عزت تیرے حوالے کیوں کر رہی ہوں کہ میرے سر کا تاج خامد میرا موجود نہیں، میں بیوہ ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے میرے بلک رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور تیری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ مال تجھے تب ملے گا جب تو اپنی عزت میرے حوالے کرے گی۔ دیکھ میں اپنی عزت اپنے بچوں کی بھوک کے اوپر قربان کر رہی ہوں۔ جب معاشرے کے مالدار لوگ غریبوں کا حق اس طرح ہڑپ کرتے ہیں تو معاشرے میں اس طرح زنا عام ہو جاتے ہیں۔ آج سینکڑوں مثالیں آپ کو ملے گی کہ کوئی کس طرح مثال دے رہا ہے، میرا باپ بیمار ہے، معاش کے لیے کچھ نہیں ہے، میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، میری عزت بھی کئی بار نیلام ہو جاتی ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے کہ ہم نے جو زکوٰۃ کے مقاصد تھے ان کو پسے پشت ڈال دیا، اللہ کا دیا ہوا مال ہم نے فقط اپنا مال سمجھ لیا، اس میں جو غرباء اور مساکین کے حق تھے ان کو بالکل تلف کر دیا۔ آپ کہیں گے جی دیکھیں ہم تو اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم جو ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی یہ مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو مقاصد زکوٰۃ ہیں اور جو طریقہ زکوٰۃ ہے اس کو ہی ہم نے بدل کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دی ہوئی زکوٰتیں، کیے ہوئے صدقات صحیح معنوں میں پورے نہیں ہو رہے، اور جو اصل مقصد اور معنی مفہوم تھا وہ ادا نہیں ہو رہا۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کا دور کہ لوگ بیت المال میں صدقہ لے کے جاتے تو بیت المال سے بھی صدقہ واپس کرنا پڑتا کہ بھئی ہم زائد صدقات وصول نہیں کر سکتے، زکوٰۃ اتنی زیادہ ہمارے پاس جمع ہو چکی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے 300 سے زائد بار قرآن حکیم میں زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پہ لوگوں کو ترغیب دی۔ 82 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم دیا ہے۔
35 مرتبہ کے قریب اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کی ادائیگی کا اکٹھا حکم دیا ہے۔ اب کیا اسلوب ہے کہ جس طرح نماز کے لیے ایک با جماعت نظم موجود ہے، اسی طرح جب تک زکوٰۃ کے لیے ایک نظم موجود نہیں ہوگا آپ کو کبھی یہ مقاصد حل نہیں ہوں گے، کبھی حاصل نہیں ہوں گے یہ مقاصد۔ میری زکوٰۃ بنتی ہے، میں نے اپنے عزیز و اقارب میں، قریب قربا لوگوں میں یہ دیکھ لیا ہے کہ بس مہینے کی زکوٰۃ جی میری بہن ہے، میری خالہ ہے، میری پھپھو ہے، میرا فلاں ہے، وہ حقدار بھی ہے، ٹھیک ہے میں اس کو دیتا ہوں، جو میری زکوٰۃ بنی میں نے وہ اس میں سے تیسرا، چوتھا، 10واں، 20واں حصہ اس کو دیا، کچھ مسجد میں جمع کروا دیے، کچھ کہیں جمع کروا دیے۔ اب جو ایک حاصل تھا اس زکوٰۃ کا وہ اس انداز میں فوت ہوا کہ شریعت نے ہر جگہ پہ مسجد کو مکمل بیت المال کا نظام دیا ہے۔ مسجد صرف نماز پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، صرف خطبات کے لیے نہیں ہے کہ آپ ہفتہ بعد آئیں خطبہ سنیں اور چلے جائیں، صرف فقط یہ مساجد کے مقاصد نہیں ہے۔ مقاصد مسجد جو ہے مکمل ایک فلاحی ریاست ہے، ایک مسجد ایک فلاحی ادارہ ہے، ایک مسجد اپنے علاقے کا ایک فلاحی نظم ہے۔ جب تک ہم اس عمل پہ کاربند نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ مسکینی اور غربا اور یہ جو معاملات ہیں کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں پوری تاریخ اسلام میں جب تک اسلامی حکومتیں قائم رہیں، وہ خلافت یا بادشاہت یا صدارت کے دور میں، جب تک یہ نظام بیت المال رہا ہے، لوگ اس طرح آپ کو سڑکوں پہ در در پھرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ اسلام کا یہ اتنا مضبوط نظام ہے کہ اس نظام کے اوپر شریعت اسلامیہ نے فقیری، مسکینی، محتاجگی کو جڑ سے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ہماری یہ مسجد ہے، اس میں جتنے اس علاقے کے لوگ موجود ہیں وہ عہد کریں کہ ہم نے مکمل زکوٰۃ جو ہے اس ادارے میں جمع کروانی۔ آپ اس کمیٹی کا حصہ بنیں، پھر آپ فقط اس علاقے سے شروع کریں کہ اس علاقے کے اندر کون کون سے گھرانے اس طرح کے ہیں کہ جو معاشی طور پہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں، ان کا کس چیز پہ زیادہ جو ہے خیال ہے، ان کا کوئی فرد کون سا کام کر سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ بیت المال سے اس کو معاش دیتی ہے، اس زکوٰۃ کے پیسوں سے، صدقات کے پیسوں سے اس کو منظم کھڑا کریں۔ جب وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، یہ سالہ سال سے زکوٰۃ وصول کرنے والا میرا رشتہ دار بعید نہیں ہے کہ 2، 3، 4، 5 سال کے بعد یہ دوبارہ بیت المال میں زکوٰۃ جمع کروانے والا بن جائے گا۔ لیکن ہمارا من نہیں مانتا، کیونکہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ ایک اپنا نظم رکھتے ہیں، ہماری سوچ فکر یہ ایک اپنا نظم رکھتی ہے۔ جب تک اس میں ٹکراؤ رہے گا معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ شریعت نے جب بھی زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جمع کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، وَأَنفِقُوا، خرچ کیجئے، وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دیجئے۔ ایک مکمل نظام سالانہ ہر علاقے کا شریعت اسلامیہ نے کیوں مقرر کیا تھا کہ اکٹھا مال، اکٹھا پیسہ آئے گا، اکٹھا کسی جگہ پہ صرف ہوگا تو اس کے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، ورنہ یہ لا حاصل ہم جو زکاتیں دیتے جا رہے اور بغیر کسی نظم کے ہم دن بدن، یہ کام تو ایک ریاست کا ہے، لیکن اگر ریاست اس میں کوتاہی کرتی ہے تو ہم اس پہ تنقید نہیں بلکہ خود کیا کر سکتے ہیں اپنے ادارے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے۔ اگر جتنے احباب موجود ہیں آپ اس عزم کا ارادہ کریں اور اس مقصد کے اسی مسجد سے اس کی ابتدا کریں اور اٹھیں اللہ کا نام لے کر، میرا یقین ہے، میرا رب کی رحمت پہ یہ ایمان ہے کہ آپ کے اس کردار کی وجہ سے اور کچھ نہیں تو جس جگہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا، سال 2 سال میں
وہ لوگ ضرور مجبور ہو جائیں گے کہ یار اس معاشرے میں اگر غربت ختم ہو سکتی ہے، افلاسی ختم ہو سکتی ہے، تنگ دستی ختم ہو سکتی ہے، جو شریعت کے احکام تھے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے غنیوں سے پیسہ لیا جائے، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے فقیروں مسکینوں محتاجوں پہ لگایا جائے، یہ مکمل نظام بیت المال قائم کیا جائے، اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے کردار کی وجہ سے لوگ خود اس کام کو کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ پہلا قدم مجھے اور آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اس کے لیے اپنے اپنے علاقے میں ٹیمیں تشکیل دیں۔ آپ جس جگہ ہماری ضرورت ہے ہم کو اس میں لیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ پہلے بھی آپ احباب جانتے ہیں اس علاقے میں جو بھی کام کی ضرورت ہو، جس جگہ بھی جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے جو ساتھی آ کے بتاتے ہیں، جتنی اللہ نے طاقت اور وسعت دی ہے آپ احباب کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ نظام بیت المال کی طرف آ جائیے، اپنے اپنے علاقوں میں اس نظم کو قائم کروانے پہ زور دیجئے، اور جو تقریباً آپ سب احباب جو ہے ریگولر ہمارے ساتھی ہیں، احباب ہیں، اور انہی علاقوں میں سے ہیں، آپ ہمارے دست و بازو بنیں صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے، اور جو شریعت کا مقصود و مطلوب نظام ہے اس کو ہم اپنے علاقے میں نافذ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شریعت نے جو احکامات دیے ہیں ان کے جو مقاصد ہیں اللہ وہ سمجھ کے ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت اور نہ دینے والوں کا جو سزا ہے، تقریباً آپ میں سے ہر شخص اس سے بخوبی واقف ہے۔ زکوٰۃ دینے کے جو مقاصد تھے ان میں سے ہم نے آج وہ مقاصد ہمیں حاصل نہیں ہو رہے، اس کے اوپر میں نے چند ایک باتیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس اسی کے تناظر میں آپ کو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اصل سب سے مشکل ہوتا ہے پہلا قدم اٹھانا۔ انسان سوچتا ہے یہ کیسے ہوگا، لیکن آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے اسی مسجد میں ہم نے یتیموں کی کفالت پہ ایک خطبہ دیا تھا، اور بلال بھائی اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ چند ایک ساتھی انہوں نے کہا جی یہ کام ہر بچہ ہر فرد اپنے گھر میں کیسے یہ کر سکتا ہے، ایک ادارہ ایک نظم ہونا چاہیے۔ انہوں نے ترغیب دی، بلکہ فوری طور پہ انہوں نے اس کے یعنی نظم کے لیے، ضبط کے لیے انہوں نے اس پہ جو ہے نا خرچ کیا کہ جی آپ یہ لیں اور کام سٹارٹ کریں بس۔ تو اللہ کی توفیق و رحمت سے الحمدللہ اس وقت آپ کی اس مسجد کے زیر اہتمام تقریباً 25 کے قریب وہ بچے جو یتیم ہیں بالکل، جن کے باپ نہیں ہیں، جو گلیوں میں اور جو ہے ننیال اور ددیال کے رحم و کرم پہ اپنی زندگیاں جو ہے خراب کرنے پہ لگے ہوتے۔ یتیموں کا جو حالات معاشرے میں پتہ ہی ہے، لیکن الحمدللہ وہ بہترین سکول میں یہ گلبرگ پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ باقی ان کا A to Z جو ہے سسٹم سارا وہ چلا رہے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی کئی بار ان کی جو ہے معاملات آپ کو بتائے تھے۔ تو مقصد کہنے کا کیا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کا ارادہ کر لے نا تو انشاءاللہ وہ کام اسی طرح ہو جاتا ہے۔
یہ چیزیں شیطان کی ہیں کہ جی پہلے ادھر یہ نظم بنا تھا، وہ نہیں کامیاب ہوا، ادھر بنا۔ انسان کا کام ہے اپنا کردار پیش کرنا۔ آپ صدق دل سے آج عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے اس ادارے کے ساتھ چلنا ہے، اور انشاءاللہ جو ضروریات ہیں اپنے اس علاقے کی ان کو ہم نے انشاءاللہ حل کرنا ہے۔ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل ادارے کے لیے فلاح کا مقام ہے، ٹھکانہ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہو جائیں۔ تو جس طرح یہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آج انتہائی شاندار انداز میں وہ چل رہا ہے، اور وہ بچوں کی کفالت ہو رہی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہے۔ تو اگر ہم یہ قدم انشاءاللہ زکوٰۃ والا بھی اٹھائیں گے تو میں آپ سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، عہد کریں کہ انشاءاللہ جتنی زکوٰۃ ہے وہ انشاءاللہ آپ اپنے اس ادارے میں جمع کروائیں گے، اور آپ کے علاقے میں جو کام ہے وہ آپ بتائیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اس کے جو معاملات دیکھ کر، جس طرح اس کا سسٹم ہے، اس میں کتنی ضرورت ہے، مشاورت کر کے۔ آپ ہماری اس کمیٹی کا ہر فرد حصہ ہے، کبھی کسی بھائی کو روکا ہو، ٹوکا ہو، کسی نے کوئی مشورہ دیا ہو، اس کو کہا ہو، تو ہم الحمدللہ فراخ دلی سے اس بات کو قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ ہمارے دست و بازو ضرور بنیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔